بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ نیب نے توشہ خانہ 2 ریفرنس کے سلسلے میں اڈیالہ جیل میں ملزمان سے تفتیش کی تھی۔ توشہ خانہ ریفرنس 2 میں 22 گواہان کے نام سامنے آ گئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس سعودی ولی عہد کی جانب سے دیے گئے بلغاری جیولری سیٹ پر دائر کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ صاحب بیورو نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس 2 سماعت کے لیے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ 2 والیومز پر مشتمل اس ریفرنس میں 22 گواہان کی فہرست بھی ریفرنس کے ساتھ عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ عدالت کو یہ ریفرنس جو ہے رجسٹرار آفس میں چھان بین کے بعد ایڈمنسٹریٹو جج ناصر جاوید رانا کو بھجوایا جائے گا، جو ریفرنس کی سماعت کے لیے عدالت کی منظوری دیں گے۔ چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد بھجوائے جانے والے 2 والیومز پر مشتمل اس ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ملزم بنایا گیا ہے، جبکہ ریفرنس کے ساتھ استغاثے کے 22 گواہان کی جو فہرست دی گئی ہے اس میں سیکشن آفیسر توشہ خانہ کیبنٹ ڈویژن بنیامین کا نام سر فہرست ہے، جبکہ پروٹوکول آفیسر وزیر اعظم ہاؤس طلعت محمود، ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب ہیڈ کوارٹر کیسر محمود، اسسٹنٹ ڈائریکٹر منسٹری آف فارن افیئرز محمد فہیم، وزیر اعظم کے سابق ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر محمد احمد، سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شاہ، ڈائریکٹر نیب شفقت محمود اور کیس کے تفتیشی افسر محسن ہارون بھی گواہان کی فہرست میں شامل ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف بنایا گیا یہ ریفرنس جو ہے 2 ریفرنس توشہ خانہ 2 جو ہے سعودی ولی عہد کی جانب سے دیے گئے بلغاری جیولری سیٹ پر دائر کیا گیا ہے۔ ریفرنس میں کے مطابق بشرا بی بی کو بلغاری جیولری سیٹ 7 سے 10 مئی 2021 دورہ سعودی عرب کے موقع پر بہت شکریہ رضوان، اس حوالے سے آپ نے ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام کو بجلی بل میں 2 ماہ کا ریلیف دینے پر خوشی ہے۔ کیا عوام کو ریلیف ملنا بے وقوفی ہے؟ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا اور ہیلی کاپٹروں میں گھومنا بے وقوفی ہے؟ تنقید ہو رہی ہے کہ شارٹ ٹرم ریلیف دیا ہے، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، لمبا ریلیف ہے۔ 2 ماہ بعد سولر کا بڑا منصوبہ لا رہے ہیں۔ ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، آپ بھی سنیے۔ بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ 45 بلین میں نے اس میں دیا ہے، اور 2 ماہ کا ریلیف بلز میں لوگوں کو مل رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ کم از کم یہ 2 مہینے جو ہیں وہ لوگوں کے سکون سے گزریں گے، اور میں بہت سن رہی ہوں کہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے، یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے۔ اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ بلوں سے نجات دے گا۔ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے، تو میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ اگر 2 مہینے کا ریلیف بھی کسی کو مل جاتا ہے، عوام کو مل جاتا ہے، پنجاب کے عوام کو مل جاتا ہے، تو میرے لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات، اس سے زیادہ خوشی کی بات، اس سے زیادہ اطمینان کی بات نہیں۔ تو مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ میں چاہتی ہوں پورے پاکستان میں لوگوں کو ریلیف ملے، کیونکہ میں پنجابی بعد میں ہوں، پاکستانی پہلے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بجلی مہنگی کی، بڑے بھائی نے ریلیف دیا، 2 ماہ کے بعد کیا ہوگا؟ پھر بجلی مہنگی ہو جائے گی۔ ریلیف دینا ہے تو لانگ ٹرم دیں۔ بجلی ہم نے تو مہنگی نہیں کی، وفاقی حکومت نے کی تھی۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ویژن اور دماغ ہوتا ہے۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کے ریٹ بڑھا دیے، اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں 2 مہینے کے لیے ہم لوگوں کو وہ بل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ جب بھی ریلیف دینے ہیں تو لانگ ٹرم دینے ہیں۔ لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے؟ لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا مقصد ہے جس کے پاس ویژن ہوتا ہے، جس کے پاس دماغ ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے، جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے۔ ویژن تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا، جس نے دیکھا کہ پاکستان میں ان فیوچر انرجی کے کرائسس ہو سکتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ویژن کو رکھتے ہوئے تھر کول کا پروجیکٹ انہوں نے کہا کہ میں اس کو شروع کروں، اور تھر کول سے یہاں سے بجلی نکلے کہ پاکستان میں بجلی سستی ہو۔ پھر حکومت آئی 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی، پھر جس کو میں کہتا ہوں لیڈر، پھر جس کو میں کہتا ہوں ویژن، پھر جس میں جن کو سوچ سمجھ ہے۔ آپ کے پاس تو 2 مہینے کا جواب نہیں ہے، ہمارے پاس جواب 200 سال تک بھی ہے۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं कि सिंध में 16 साल से हुकूमत आपकी है, मरियम नवाज की नहीं। मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है। सिंध में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो मरियम नवाज सिंध के लोगों को भी ये रिलीफ देती। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आए। मरियम नवाज पंजाब की खिदमत करेंगी और इससे उनको कोई नहीं रोक सकता है। पीपल्स पार्टी भी पंजाब के आवाम से तासुब का मुजाहिरा करे। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की बी टीम का रोल कब से अदा करने लग गई? वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म चंद माह में IPPs के हवाले से खुशखबरी सुनाएंगे। हम खत्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। इस वक्त बिजली की औसतन कीमत 44 रुपए फ़ी यूनिट है। अगर हम 2 घंटे रोज़ाना लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो सालाना 50 अरब की बचत होगी। वो इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा इस वक्त बिजली का एवरेज रेट है 44 रुपीज विद टैक्सेस पर यूनिट। साल में 8,760 घंटा होता है, उसमें से 10% अगर आप लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो आपको 100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। जो फैन लोड है, जो आपके पंखे जब ऑन होते हैं तो 9,000 मेगावाट बिजली सिर्फ पंखे इस्तेमाल करते हैं। कि आप मैक्सिमम आप पंखों को एफिशिएंट फैंस की तरफ मूव करें। आपके पास कैपेसिटी पैदा करने की 29,000 मेगावाट है, 39,000 मेगावाट नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही थी, इंडस्ट्री बंद हो रही थी महंगी बिजली की वजह से, और उसका जो बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान ने उठाया है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत IPPs के सिलसिले में ऐसी ऐसी खुशखबरियाँ देगी जहाँ हुकूमत पाकिस्तान की अवाम और इन कारोबारी तबकात तमाम के लिए विन विन सिचुएशन होगी।